قرآن کہتا ہے یہ جو جانور تم قربان کرتے ہو ان کا نہ گوشت اللہ تک پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. وہ جو تمہارے اندر جو تقویٰ ہے یعنی وہ جو نیت ہے جو موٹیویشن ہے جو جس کے پر تم نے یہ کیا ہے سب نیت وہ پہنچتا ہے. اسی طرح کا یعنی وہ سورۃ الدہر میں آتا ہے کہ وہ جو کھانا کھلاتے ہیں یتیموں کو مسکینوں کو جو اللہ والے ہیں وہ ساتھ ان کو کہتے بھی ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تو تم سے ہم اللہ کی خاطر یہ کر رہے ہیں تم سے ہم بدلہ نہیں چاہتے. شکر گزاری کے 2 بول بھی نہیں مت چاہیے ہمیں کہ تم آگے سے کہو شکریہ نہیں. ہم اس کے بھی طالب نہیں ہیں. یہ تمہاری اپنی وہ ہے کہو تو یہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے لیکن ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے کہ تم سے اس کے بدلے میں ہم اتنا بھی چاہتے ہوں کہ تم ہمیں شکریہ کے 2 لفظ ہی بول دو. ٹھیک ہے یہ لیول ہے. باقی دیکھیں اس کی بہت ساری یعنی اور بھی مثالیں بڑی دل چیر دینے والی باتیں بھی آپ کو سننے کو ملیں گی. جو شروع میں بنی اسرائیل کے ساتھ سارا جھگڑا چلا ہے نا وہ یہی چلا ہے کہ یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں نا یہ ایک رسم ہے. اصل چیز اسپرٹ ہے. رسم کی اہمیت ہے اہمیت سے انکار نہیں ہے لیکن اصل شے وہ اسپرٹ ہے. وہ اسپرٹ نہیں رہی تو رسم کوئی شے نہیں ہے. یہ بت ہے. پھر لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. یہ ساری بحث یہی ہے لیکن اصل میں ایک اور تقابل آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا وہ زیادہ اہم ہے. یعنی اس چیز کو زیادہ آپ اگر انٹلیکچولی سمجھنا چاہیں تو وہ مقام بہت اہم ہے. وہ بھی سورہ بقرہ میں ہے. وہ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں ان کا ذکر آتا ہے فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. کام نیکی کا کر رہا ہے طالب دنیا ہے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. ومن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب یہاں حسنت سے بھی لوگوں نے مال و اسباب دنیا مراد لے لی ہے لیکن اصل حسنت ہدایت ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ جیسے ابھی ہم نے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں دیکھا. ایک کلیئرٹی دجل کا شکار نہ ہو جاؤں. اللہم ارنی حقیقت الاشیاء. تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے یہ سب سے بڑی حسنہ ہے. تو احسن کلام کیا اللہ کا کلام ہے تو یہ حسنہ ہے. تو اس اعتبار سے دنیا میں بھی ہمیں سوجھ بوجھ سمجھ علم عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمیں جو ہے نا اسی دولت سے سرفراز فرما. باقی تو جو ضرورتیں ویسے کافروں کی بھی اللہ پوری کر رہا ہے تو مسلمانوں کی کیوں نہیں پوری کرے گا. وہ یہ دنیا نہیں مانگ رہے ہیں جسے ہم دنیا کہتے ہیں عرف میں. اچھا اب یہ تو ہو گئی نا بالکل علمی سی بات نظری بات ہے. اس کو قرآن مجید نے مثالوں سے واضح اسی رکوع میں آگے جا کے کہا. وہ جس کا ذکر تھوڑا آیا ہے نا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق اس کا ذکر جب مثال دی ہے نا تو زیادہ تفصیل 3 آیتوں میں کیا ہے. اور یہ والے جو ہے نا جو کہتے ہیں دنیا اور آخرت ان کا ذکر 1 آیت میں کیا ہے. ان کا کیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. وہ شخص جو اپنے نفس کو بیچتا ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یعنی ایثار کرتا ہے. ایثار کا کیا مطلب ہے یہ جتنی بھی نیڈز ہیں جو ہم نے اس سے پہلے گنی ہیں ان سب کو قربان کرنا ہے. اپنی بھوک پر دوسرے کی بھوک کو ترجیح دیتے ہیں. اپنی ضرورت یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ خود ضرورت مند ہوں ایثار کر دیتے ہیں. یشری نفسہ اپنا آپ بیچتے ہیں اللہ کے لیے. اچھا یہ بدلے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ جس پر احسان کیا وہ بدلہ دے اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے یہ وہ لوگ ہیں آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ یہ حسنہ ہے. اچھا وہ اب آئیں اس پہ اصل میں وہ ساری نفسیاتی بیماریاں وہاں رکھی ہوئی ہیں اور وہ نرگسیت والی ساری اس بندے کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے نا وہ پورا کریکٹر قرآن نے بیان کر دیا ہے. پہلی بات وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. لوگوں میں وہ بھی ہیں کہ جن کی بات دنیا کی زندگی میں بڑی بھلی معلوم ہوگی تمہیں. اٹریکٹیو گفتگو دل مو لینے والی باتیں موٹیویشن دینے والی موٹیویشنل اسپیکر بھی کہتے ہیں جگہ. ٹھیک ہے دل مو لینے والی باتیں. اس کو ویسے جو ایک وہ بھی ہمارے لچھے دار باتیں ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے. چکنی چپڑی باتیں ہیں اٹریکٹیو باتیں. اچھا یہ منافقین کے بارے میں بھی آیا کہ ان کی بھی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. بہت پسند آتی ہے آپ کو ان کی دنیا کی زندگی میں ان کی باتیں.
وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو گواہ بناتے ہیں جو کچھ ان کے دل میں ہے اس پر، یعنی اپنا خلوص اور اخلاص جتلاتے ہیں، اپنا وہ بے ضرر ہونا، بے لوث ہونا، ڈیووٹیڈ ہونا، اس کو قسموں اور حلفوں کے ذریعے سے، اپنی باتوں کے ذریعے سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں. عمل میں نہیں نظر آ رہا ہوتا، لیکن وہ لچھے دار باتوں سے اپنے آپ کو بڑا وفادار آپ کا بنا کے پیش کر دیں گے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حقیقت یہ ہوتی ہے وہ بہت بڑا دشمن ہوتا ہے، سخت جھگڑالو انسان ہوتا ہے. یہ وہ جو نہیں ہم کہتے ہیں منہ میں رام رام تو کیا ہے، بغل میں چھری، بغل میں چھری، ٹھیک ہے نا، یہ وہ شخص ہے. اوپر سے میٹھا بنا ہوگا، اندر سے جڑ کاٹے گا. یہ بچھو ہے، شوگر کوٹڈ بچھو. یہ تو ہو گیا اس کا ایک وصف. جیسے وہ قرآن سورہ بقرہ میں شروع میں ہے کہ وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، یہی فسادی ہے. اصل میں اس کریکٹر، وہ ہم پہ تو ایک گروہ کا ذکر آ گیا، یہاں پہ اس کو علیحدہ کر کے ایک کردار پورا آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، اس کی علامتوں کے سمیت بتایا جا رہا ہے. یہ تو میں نے ابھی ایک آیت پڑھی ہے، دو اور ہیں. وَإِذَا تَوَلَّى، اب اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. جب وہ یعنی منہ پہ یہ باتیں کر کے پیٹھ موڑ کے چلا گیا، اب وہ پیچھے جا کے جو کہانیاں کرے گا، جو مخالفتیں کرے گا، ایک معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے. ایک اور معنی بھی ہے، وہ تولا کا مطلب ہوتا ہے اقتدار ملنا. یہ ہمارے ہاں ایک تجربہ ہے نا کہ وہ پہلے تو بہت اچھا تھا، تو اقتدار ملنے کے بعد جو ہے نا وہ بدل گیا ہے. تو بعض سیانے کہتے ہیں بدلا نہیں ہے، وہ اصلاً یہی تھا. پہلے اپنے اوپر اس نے ایک جو ہے نا کور چڑھایا ہوا تھا، اب اس کی اصلیت ظاہر ہوئی ہے. قرآن یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں پہلے ہی سے غلط تھا. تو جب اسے اقتدار ملا، یفسد فی الارض نہیں، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِی الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِیہَا وَيُہْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. اب اس نے محنت اور کوشش شروع کر دی، بھاگ دوڑ شروع کر دی، کھیتی باڑی کو تباہ کرنے کی اور نسل کو برباد کرنے کی. اب نسل کو برباد کرنے کا ایک اس کا اخلاق برباد کر دینا، اس کا کردار برباد کر دینا. ظاہر ہے یہ اب رول ماڈل ہے، الناس علی دین ملوکہم. جب اس کے اپنا کردار جو ہے نا وہ یہ بد کردار شخص ہوگا تو لوگ اسی چیز کو سب سے بہتر سمجھیں گے. جب وہ کہے گا جناب قرآن و حدیث تو نہیں ہوتا ہے عہد، تو لوگ سمجھیں گے قرآن و حدیث کوئی بڑی مولوی بے شک سمجھاتا رہے کہ بھئی وہ بڑی اہم بات ہے، اسے لگے گا کہ بادشاہ لوگ یہ کام جب صادق اور امین کے لیبل کے انڈر سارے برائیاں ہو رہی ہوں گی، وہ کچھ لوگوں کو جب صادق امین ایسا ہوتا ہے. میں اس لیے پرانی مثال دے رہا تھا کہ ان کو قبول ہو جائے میری بات، وہ خام کا بھاگ جاتے ہیں رسیاں توڑا کے. تو لیکن یہ سمجھنا چاہیے نا، میں کوئی اپنی بات تو نہیں پیش کر رہا ہوں، یہ کریکٹر ہے جو قرآن پیش کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اس میں یعنی عام طور پہ بادشاہوں کے حرم ہوتے ہیں، بدماشیاں جو ان کی ہوتی ہیں اس میں یہ چیز شامل ہوتی ہے. تو نسل برباد کرنے، یعنی وہ جو بھی بدکاری ہے وہ نسل برباد کرنے کا جو صحیح، یعنی ایک بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک اور یہ وہ جتنے بھی طریقے ہیں جس کو یہ لوگ بڑا ہلکا لیتے ہیں، کوئی نہیں اتنی خاص بات نہیں ہے. تو یہ خاص بات نسل برباد کرنے کی بات ہے. اور وہ جو ابھی ہم جس چیز کا ذکر کر رہے تھے، پھر وہ برکت کدھر سے آئے گی؟ یہ تو شیطانی نسل ہوگی، شارکہم فی الاموال والاولاد ہو جائے گا. تو نسل برباد کرتے ہیں. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِی الْأَرْضِ. باتیں کتنی خوبصورت، قوم کی قسمت بدلنے والی، اور قوم کی بربادی کے سارے فیصلے کرے گا جب اسے اقتدار ملیں گے. تو اوپر سے یعنی یہ سب کر کے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اسے کہا گیا کہ اللہ سے ڈر، کیا کر رہا ہے تو؟ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اس نے وہ جو جھوٹی عزت کا وہ بنایا. اب یہ دیکھیے، وہ خود ہی اللہ کے مقابلے میں، وہ خود پرستی اور خود پسندی، وہ نرگسیت. اب میں ایک نرگسیت ترجمہ کر لوں اس کا، اس کی نرگسیت نے اسے عزت کے ساتھ پکڑ لیا. یعنی بجائے وہ آتا اس حق کی طرف اور اچھی بات جو آپ نے سمجھائی اس کی طرف، وہ جو اس کی جھوٹی انا ہے وہ رکاوٹ بن گئی یہ حق بات ماننے کے راستے میں. اخذت العزت بالاسم فحسبہ جہنم، یہ دوزخ میں جائے گا. اب یہ میرا خیال ہے اس تقابل کے بعد تو کوئی فرق یعنی وہ سمجھنے میں اب نہیں رہا کہ جب اللہ تعالیٰ سے کٹ کر آپ اپنی سبحانی ما اعظم شانی تک پہنچے گے. اب اصل میں یہ جتنے مریض لوگ ہوتے ہیں یہ نہ منہ سے کہہ رہے ہوں، اندر سے یہ اپنے آپ کو اعظم شانی سمجھ رہے ہوتے ہیں، چوزن ون، اسپیشل ون. یہ پہلا قدم ہوتا ہے ان کا، مجھ جیسا کوئی نہیں. اور اسی لیے وہ کسی کے وفادار نہیں ہوتے، لوگ ان پہ ویسے مر رہے ہوتے ہیں.
تو یہ کریکٹر کا پھر فرق آئے گا. جس آدمی نے اپنا صحیح مقام اللہ کے سامنے رکھ کے پہچانا وہ اپنا سارا کچھ اللہ کو بیچنے کے لیے تیار ہوگا اور مخلوق سے کسی بدلے کا امیدوار نہیں ہوگا. اور جس نے اللہ کو پہچانے بغیر اپنے آپ کو کچھ سمجھ لیا اس کے اندر پھر یہ کریکٹرسٹکس آئیں گے.